رات کا اندھیرا جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، مگر چاند کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو واضح دیکھ سکتے تھے۔ دونوں ہی کالے لباس میں تھے اور دونوں ہی گن ایک دوسرے پر تان رکھی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس مرد کی بے یقین سی آواز نے ماحول کی خاموشی کو توڑا۔ دھوکہ کیسا؟ میں نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ سکون سے جواب دے رہی تھی۔ یہ دھوکہ نہیں ہے۔ اتنے عرصے سے تم مجھے بیوقوف بناتی آ رہی ہو، آج تمہارا کھیل ختم۔ میں خود تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑی لگا کر تمہیں جیل چھوڑ کر آؤں گا۔ اس مرد کے چہرے پر اب بھی بے یقینی کے تاثرات تھے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی محبت۔ وہ اس کے کانوں میں سحر پھونک رہی تھی۔ میں تو آپ کی جان ہوں نا، آپ مجھے ہی اریسٹ کریں گے؟ اسے ایموشنل بیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تلخی سے ہنس پڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد میں اب تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں میں آؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ تم میری بیوی نہیں، صرف ایک قاتل اور مجرم ہو، اور مجرموں کا اصل ٹھکانہ جیل میں ہوتا ہے۔ میرا فرض یہ ہے کہ میں تمہیں جیل میں بند کروں۔ وہ اب ایک ایک لفظ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ دل ٹوٹا تھا اس کا۔ وہ بھی تلخی سے مسکرائی۔ اچھا، اگر آپ اتنی ہی محبت کرتے ہیں اپنی اس ڈیوٹی سے، تو ابھی یہیں اسی وقت اپنی اس گن سے میری جان لے لیں۔ میں تو ایک قاتل ہوں نا، اور مجھ پر تو شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز بھی آ چکے ہیں۔ تو دیکھ کیا رہے ہیں؟ مارے نا مجھے۔ آپ کے ہاتھوں سے مرنا میں خوش قسمتی سمجھوں گی، مگر جیل نہیں جاؤں گی۔ اس کے الفاظ سامنے کھڑے مرد کے سینے کو چیر رہے تھے۔ زیادہ سوچے مت، گولی چلائیں نا اے ایس پی صاحب۔ آج ثابت ہو ہی جائے کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے یا اپنی نوکری سے، ورنہ مجھے مجبوراً آپ کو گولی مار کر یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ وہ اب اپنی گن پر گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ تم مجھ پر گولی چلاؤ گی؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس قاتل حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ اب آپ مجھ پر گولی نہیں چلائیں گے تو مجھے ہی مجبوراً آپ پر چلانی پڑے گی، کیونکہ اریسٹ تمہیں کسی صورت نہیں ہونے والی، اور آپ پر میں گولی چلانا بھی نہیں چاہتی، اسی لیے آپ واپس پلٹ جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ مجھے کبھی نہیں مار سکتے۔ ارے مجھ پر گولی چلانے سے پہلے آپ کی جان نہ نکل جائے۔ دیکھیں، ابھی بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں آپ کے۔ وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی، وہ اس پر طنز کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، میں نے تم سے محبت کی تھی، اور تم نے میری اسی محبت کو ایک بھیانک خواب بنا دیا۔ کاش تم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھا، اور پھر جنگل کی خاموشی کو ٹھا کی آواز نے چیرا۔ گولی اس لڑکی کے سینے میں جا کر پیوست ہوئی۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا۔ وہ تلخی سے مسکرائی، اور پھر اس کے ہاتھوں سے گن چھوٹ کر زمین پر جا گری، اور اس کے ساتھ وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی گر گئی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آیا تو اس تک بھاگا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، وہ اپنی بیوی کو کیسے مار سکتا تھا؟ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ ادھر دیکھو مجھے میرو۔ نہیں پلیز آنکھیں کھولو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرو۔ مگر اس کی باہوں میں موجود اس کی بیوی کا دل دھڑکنا رک چکا تھا۔ اس جنگل کے اندھیرے میں بس اس پولیس والے کی چیخیں باقی رہ گئی تھیں۔ اسلام آباد شہر پر ایک خوبصورت صبح اتری ہوئی تھی۔ شہر کے اس پولیس اسٹیشن میں آج معمول سے ہٹ کر ایک تناؤ تھا۔ سب ایسے کام کر رہے تھے جیسے کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہو۔ ویسے آج پولیس اسٹیشن میں اتنی ہلچل کیوں ہے؟ چھوٹو چائے دینے آیا تو کانسٹیبل آپ ہی سے پوچھ لیا، آج اس پولیس اسٹیشن میں نئے اے ایس پی آ رہے ہیں، سنا ہے وہ بہت اصول پسند ہیں، بہت ایماندار آفیسر اور غصے کے بہت تیز ہیں۔ جو بھی ان کے انڈر کام خراب کرے یا اپنی ڈیوٹی سے لاپرواہی کرے تو وہ اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں، اور ان سب کو اپنی نوکری پیاری ہے، اسی لیے سب جلدی جلدی کام کر رہے ہیں تاکہ سر کو ہر بات کا موقع نہ ملے۔ چھوٹو حیرت سے انہیں دیکھتا پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ لگتا ہے میرا چائے پانی بھی بند ہونے والا ہے۔ اس کے ذہن میں نئے آفیسر کا ایک خوفناک نقشہ کھینچا جا چکا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کالی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے آ کر رکی، پھر اس کے دروازے کھلے اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ اس نے مکمل پولیس یونیفارم پہن رکھا تھا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کا کثرتی بدن، سرمئی آنکھیں، خوبصورت نقوش اور ہلکی سی بیئرڈ، وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ چھوٹو تو منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ تم پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہے ہو بچے؟ اس نے مسکرا کر چھوٹو کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ صاحب میں چائے دینے آتا ہوں نا یہاں۔ برہان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم اسکول نہیں جاتے؟ اس کی آنکھوں میں تشویش اتری۔ جاتا ہوں نا اسکول، بعد بابا کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں۔
बुरहान मुस्कुरा दिया। गुड बॉय। उसका गाल थपथपाते पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। आप ही ने तो डरा ही दिया, ये तो कितने अच्छे पुलिस वाले हैं। वो मुस्कुरा कर सड़क पार कर गया। बुरहान जैसे ही पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ तो सब खड़े होते उसे सल्यूट कर चुके थे। बुरहान के चेहरे की नर्म मुस्कुराहट जो पुलिस स्टेशन से बाहर तक थे वो अब मुकम्मल गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर बस एक गहरी संजीदगी छाई हुई थी। मेरे केबिन में आए सबको हुक्म देता वो अपने केबिन में चला गया। सब घबराते उसके पीछे ही केबिन में दाखिल हुए जहां वो अपनी कुर्सी पर बैठता सर से अपनी कैप उतार कर टेबल पर रख चुका था। आप लोग जानते हैं ना मुझे यहाँ क्यों अपॉइंट किया गया है? सबने इस बात में सर हिलाया। कौन है वो लड़की? उसने एक नज़र सबको देखा तो एक इंस्पेक्टर ने बुरहान के सामने फाइल रखी। सर वो जो कोई भी है, बस इतना मालूम हो चुका है कि वो साए की तरह आती है और अंधेरे में ही गायब हो जाती है। एक दो फुटेजेस में बहुत मुश्किल से उसका हुलिया मिला है। बुरहान इस फाइल में मौजूद वो तस्वीरें देख रहा था। इसमें उसकी पुश्त नज़र आ रही थी। उसने ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक कोट पहन रखा था। कोट की हुडी से चेहरा ढांपा हुआ था। उसकी आंखें भी नज़र नहीं आ रही थी। चेहरे पर मास्क था और हाथों में ग्लव्स और पाँव में ब्लैक हील्स वाले शूज़। कद काठ से वो 25-30 साल की कोई लड़की मालूम हो रही थी। वो जहाँ भी जाती थी अपना साइन छोड़ जाती है। वो अब उसे कुछ और तस्वीरें दिखा रहे थे। सर हम क्राइम सीन पर यही मिलता है, जगह जगह लाश के पास खून से लिखा नाम ब्लैक क्वीन। क्या ये लड़की पागल है? बुरहान बड़बड़ाया। एक लड़की इतने सारे कत्ल कैसे कर सकती है? वो हैरान था। सर जिन जिन लोगों को इसने आज तक मारा है वो सब कोई आम या बेगुनाह लोग नहीं थे, वो सब मुजरिम थे। लेडी कांस्टेबल की बात पर बुरहान को झटका लगा। क्या? वो हैरान हुआ। हाँ सर, कोई रेपिस्ट था तो कोई कातिल, किसी ने मासूम बच्चियों के ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग में पैसे कमाए थे तो कोई लड़कियों को छेड़ता था तो कोई बच्चों से भीख मंगवाता था। इनमें जितने भी लोग मरे हैं किसी एक का भी बैकग्राउंड साफ नहीं है। बुरहान के माथे पर लकीरों का जाल नुमाया हुआ। शायद ये ब्लैक क्वीन सिर्फ उन लोगों को सज़ा देती है जिन्हें पाकिस्तान का कानून सज़ा नहीं दे पाता। जैसे बुरहान के दिमाग में छमाका सा हुआ। जी सर, हमें भी ऐसा ही लगता है। बुरहान अब किसी गहरी सोच में गुम था। मगर ये गलत है। वो एक लड़की कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। शायद वो दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि वो जो कर रही है वो ठीक है। अच्छा, ये सब शुरू कब से हुआ? बुरहान ने अब अगला सवाल पूछा। सर 2 माह से मुसलसल ये कत्ल हो रहे हैं और कत्ल करने के लिए कोई ख़ास हथियार इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो उन्हें इन्हीं की गन या चाकू से मारती है। अपने इस साइन के सिवा वो कुछ नहीं छोड़ती। सर अगर देखा जाए तो एक तरह से वो ठीक ही कर रही है। जिन मुजरिमों को कोर्ट छोड़ देता है तो वो दोबारा गलत काम करने लगते हैं और इनका खात्मा कर रही है। शायद इसी तरह से ये नासूर माशरे से ख़त्म हो। एक लेडी इंस्पेक्टर ने हिम्मत करते हुए बुरहान के सामने ये कह दिया। बुरहान अब कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। चाहे वो सही काम ही क्यों ना कर रही हो, मगर कानून को हाथ में लेना भी तो एक जुर्म है और मुजरिम मुजरिम ही होता है। हमें बुराई का खात्मा करना है, बुरे लोगों का नहीं। बुरहान का जवाब हतमी था। बस बहुत हो गया, बस राज कर लिया इस लड़की ने हमारे शहर पर। अब इसे मालूम हो जाना चाहिए कि एसपी बुरहान जैदी इसे सलाखों के पीछे डालने के लिए अपनी ड्यूटी संभाल चुका है। सब काम पर लग जाओ और शहर के हर मुजरिम का सुराग ढूंढो, हर एक्टिविटी पर नज़र रखो। अगर वो मुजरिमों को टारगेट करती है तो हम भी उसे उसी के तरीके से पकड़ेंगे। ये देखो कि इस्लामाबाद में हाल ही में कौन कौन से मुजरिम आज़ाद हो रहे हैं। बुरहान ने सबको हुक्म दिया। सब एक आवाज़ में यस सर कहते उसे सल्यूट करते केबिन से बाहर निकले और अपने कामों में लग गए। बुरहान अब किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। हर रोज़ की तरह वो आज भी यूनिवर्सिटी से निकल रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ एक अजीब सी घबराहट थी। वो खौफसदा निगाहों से आसपास देखते किसी की मौजूदगी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कोई नज़र ना आया तो उसने सुकून की सांस ली और अब वो फुटपाथ पर चलने लगी। वो 22-23 साल खूबसूरत लड़की थी। उसने काली फ्रॉक पहन रखी थी, दुपट्टा गले में था, कांधों पर स्किन चादर थी, एक कांधे पर बैग लगा रखा था। उसके खूबसूरत बाल ढीली सी पोनी में कवर थे। उसके झील जैसी हेज़ल ग्रीन आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उसके खूबसूरत नकूश और सफ़ेद मलाई जैसा रंग उसे मज़ीद हसीन बना रहा था। वो अभी चंद पल ही चली होगी जब अचानक कोई इसके सामने आया तो उसकी चीख निकलती निकलती रह गई। कहाँ भाग रही हो मेरी जान? वो बेबाकी से कहता उसके नज़दीक होने लगा। मीरब घबराकर 2 कदम पीछे हुई। उसके सामने 28-27 साल वो मर्द नमूदार हुआ जो उनकी यूनिवर्सिटी में एक नंबर का बदमाश लड़का था। वो काफ़ी दिनों से उसे परेशान कर रहा था।
روز یونیورسٹی آتے اور واپس جاتے ہوئے اسے چھیڑتا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں خوف دیکھتے وہ محظوظ ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے دوست بھی تھے۔ میرب کو اس کی سرخ آنکھوں سے خوف آیا۔ اس نے اچانک میرب کی کلائی دبوچ لی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے۔ اس کی اتنی دلیری پر میرب لرزنے کے ساتھ رونے لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ مسلسل اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا جانے من، پہلے میری بات مان، صرف ایک رات ہی تو مانگی ہے تجھ سے۔ اس کی بات پر میرب کا روم روم کانپ اٹھا۔ نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ بہت ہمت کرتے اس نے زبیر کو دھکا دیا اور سڑک پر دوڑ لگا دی۔ سے دور تک میر، زبیر اور اس کے دوستوں کے قہقہوں کی آوازیں سنائی تھیں۔ اس کا گھر یونیورسٹی سے زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے وہ چل کر ہی آتی تھی۔ ویسے بھی روز رکشوں اور بسوں کا کرایہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے ہی کہاں ہوتے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، جلدی سے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگائے گہرے سانس لیتی خود پر قابو پانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کون ہے؟ اندر کمرے سے ابا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ شاید وہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن چکے تھے۔ میرب جلدی سے سیدھی ہوئی اور اپنا چہرہ صاف کیا۔ میرب تم ہو کیا؟ اسے ابا کی آواز اپنے قریب سے سنائی دی۔ وہ شاید باہر ہی آ رہے تھے۔ جی ابا، میں ہی ہوں۔ وہ جلدی سے چھوٹے سے صحن میں لگے واش بیسن تک آئی اور اپنا منہ دھویا تاکہ ابا کو پتہ نہ چلے کہ وہ رو رہی تھی۔ پھر اپنا ہاتھ واش بیسن کے نیچے کیے زور زور سے مسلنے لگی، جیسے اس غلیظ شخص کے لمس اپنے ہاتھ سے دور کر دینا چاہتی ہو۔ وہ جیسے ہی چہرہ دھو کر پلٹی تو اپنے بالکل پیچھے ابا کو کھڑا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کیا ہوا؟ کسی نے تنگ کیا کیا؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے ہی اندازہ لگا گئے تھے، آخر تھے تو پولیس والے۔ وہ ابا کچھ بھی نہیں، الفاظ میرب کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا تو اتنا روئی کیوں؟ اور میرب کا سانس تھم گیا۔ پتہ نہیں ہر بار کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رو کر آئی ہے۔ اس نے چادر کے کونے سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جب میں روتی ہوں؟ وہ اب بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ ابا مسکرائے۔ تمہیں پال کر اتنا بڑا کیا ہے، تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر ہی میں پہچان جاتا ہوں کہ تم روئی ہو۔ وہ ابا کی ایسی محبت پر حیران رہ گئی۔ اب سچ سچ بتاؤ کیوں روئی ہو؟ آخر تھے تو پولیس والے، بے شک ریٹائرڈ ہو گئے تھے مگر سچ جاننے والی ان کی عادت ابھی تک گئی نہیں تھی، اور جب تک میرب اصل بات نہ بتا دیتی وہ نہیں چھوڑنے والے تھے۔ وہ ان کے پاس ہی صحن میں موجود چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت تنگ کرتا ہے ابا، آج تو اس نے بڑی سڑک پر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے بے بسی سے روتے ہوئے اپنی کلائی ابا کے سامنے کی جو سرخ ہو رہی تھی اور اس پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ اتنا دھونے کے بعد بھی نشان جوں کے توں تھے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ابا، وہ اس حد تک جا چکا ہے، پتہ ہی کل کیا کر گزرے۔ میں اب اسے یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، میں گھر میں ہی بند رہوں گی، مجھے خوف آتا ہے ابا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرب، کیا میں نے تمہیں اتنا ڈرپوک بنا دیا کہ کوئی مسلسل تمہیں تنگ کر رہا ہے اور تم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہی؟ ابا تو اس کے رونے پر پریشان ہو گئے۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ اسے نازوں سے پالتے پالتے اسے دنیا سے لڑنے کا ہنر سکھانا تو وہ بھول ہی گئے۔ میں کل جاؤں گا تمہارے ساتھ اور دیکھتا ہوں کون تنگ کر رہا ہے تمہیں۔ ابا کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابا، آپ کہیں نہیں جائیں گے، اس کے پاس پستول بھی ہوتی ہے۔ ہر وقت اگر اس نے غصے میں آپ کو کچھ کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے نا میرا اس دنیا میں آپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بہت طاقتور ہیں ابا، آپ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ آپ کے بنا تو وہ لوگ گھر تک آ جائیں گے۔ بس آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ مجھے نہیں جانا یونیورسٹی میں، بس گھر میں رہوں گی اب میں۔ وہ ان کے سینے سے لگتی لرزتی ہوئی التجا کر رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ابا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اچھا ٹھیک ہے میری شہزادی، ابا نے اس کے بال سہلائے، مگر میرب کی باتیں اب ان کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ اگر وہ نہ رہے تو ان کی پھول سی بچی کا کیا ہوگا؟ وہ تو اب اس قابل بھی نہیں تھے کہ اس کی حفاظت کر پاتے۔ اب انہیں جلدی ہی میرب کے مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ چلو جاؤ تم کھانا کھا لو اور پھر آرام کرو۔ میرب نے ہاں میں سر ہلایا، پھر اپنی چادر اور اپنا بیگ اٹھا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ یہ چھوٹا سا 2 کمروں، ایک ڈرائنگ روم اور ایک کچن پر مشتمل گھر تھا جو اسلام آباد کے ایک متوسط طبقے میں واقع تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اب ان کے ہاتھ میں کسی کا نمبر ملا رہے تھے۔ وہ کھانا کھا کر لیٹ گئی تھی، پھر نیند کا بھائی کوئی احساس نہیں ہوا۔ اس کی آنکھیں باہر گیٹ کھٹکنے کی آواز سے کھلیں۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی تو عصر ڈھل چکی تھی۔ اس نے صحن میں دیکھا ابا کہیں نہیں تھے، شاید نماز ادا کرنے مسجد گئے ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ منہ دھوتی دوپٹہ اچھے سے سر پر لیتی گیٹ تک آئی۔ اس نے چہرے پر
پلو نقاب کی صورت لیا اور گیٹ ذرا سا کھولا۔ باہر ہی اسے پولیس کی وردی میں کوئی مرد نظر آیا، مگر نہ وہ اس مرد کا چہرہ دیکھ سکی نہ وہ مرد اس کا چہرہ دیکھ سکا۔ جی کون؟ اس نے گھبراہٹ پر قابو کرتے سوال کیا۔ بشیر احمد سے ملنا ہے۔ اس نے ابا کا نام بتایا۔ وہ شاید ابا کا کوئی جاننے والا تھا۔ وہ تو شاید نماز ادا کرنے مسجد گئے ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، تب تک وہ آتے ہی ہوں گے۔ پولیس والا مطلب ابا کا بھروسے مند ہی ہوگا جسے ابا نے گھر آنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اسے ایسے باہر کھڑا رکھنا میرب کو مناسب نہیں لگا۔ اچھا چلیں وہ آ جاتے ہیں، میں تب تک ان کا باہر ہی انتظار کر لیتا ہوں، اور آپ دروازہ اچھے سے بند رکھیں۔ اور جب آپ اکیلی ہوں تو کسی بھی مرد کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ وہ سائڈ ہٹ کیا اور میرب جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ وہ حیران تھی، اس نے پہلی بار ایسا عظیم شخص دیکھا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتی فوراً پلٹ گئی۔ کوئی 5 منٹ گزرے ہوں گے جب دروازہ پھر سے کھٹکا۔ میرب گیٹ تک آئی تو باہر سے ابا کی باتوں کی آواز آ رہی تھی، اسی لیے میرب نے دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہٹ گئی۔ ابا اب دہلیز میں کھڑے تھے۔ اندر آ جاؤ بیٹا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ ابا کی شفقت بھری آواز آئی۔ پھر میرب نے دیکھا وہی پولیس والا گھر میں داخل ہوا۔ وہ مکمل وردی میں تھا۔ ایک پل کے لیے تو میرب کو خوف آیا کہ کیا ابا نے یونیورسٹی والے لڑکے کے خلاف رپورٹ کر دی۔ یہ سوچ کر ہی وہ کانپ گئی۔ ابا اسے لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ اس نے میرب کو نہیں دیکھا، نہ ہی میرب اس کا چہرہ دیکھ سکی۔ میرب خاموشی سے کچن میں آئی اور چائے بنانے لگی، مگر ذہن میں یہی سوال گھوم رہا تھا کہ کوئی پولیس والا ان کے گھر کیوں آیا۔ ڈرائنگ روم میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے بابا، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ایسی کون سی بات تھی جس وجہ سے آپ نے آج مجھے اپنے گھر بلا لیا؟ خاموشی کو برہان زیدی کی آواز نے توڑا۔ بس کیا بتاؤں برہان، میں بہت پریشان۔ ان کی آواز نم ہوئی تو برہان کا دل ڈوبا۔ ہوا کیا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں۔ آپ کا یہ بیٹا ہے نا، سب کو دیکھ لے گا۔ ان کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ میری پریشانی کی وجہ میرب ہے۔ میرب کے نام پر برہان حیران ہوا۔ میرب آپ کی نواسی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ابا کا سر ہاں میں ہلا۔ پتہ ہے برہان، وہ صرف 8 سال کی تھی جب اس کے والدین کی موت ہو گئی۔ ان کا سارا گھر آگ میں جل گیا تھا۔ وہ تو اس کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی، مگر میری بیٹی اور داماد حادثے میں مر گئے۔ اس کے ددیال والوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ میرے داماد نے میری بیٹی سے پسند کی شادی کی تھی اور اس کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے۔ اسی لیے بیٹے کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنی پوتی کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ میں اسے تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ اس نے حادثے کے بعد کبھی ہم سے کوئی سوال نہ پوچھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے ہی اپنی نانی کو اماں اور مجھے ابا کہنے لگی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، اس کے بعد اب میرب ہی میرا سب کچھ ہے۔ جب تک اس کی نانی زندہ تھی تب تک تو پھر بھی سب آسان لگتا تھا، مگر 4 سال پہلے اس کی نانی کی بھی موت ہو گئی، اور اب مجھے بھی اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ابا کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کرسی سے اٹھے اور وہاں کمرے میں موجود ایک الماری تک گئے اور وہاں سے ایک فائل نکالی، پھر اسے لے کر واپس برہان تک آئے۔ وہ فائل برہان کی طرف بڑھائی۔ برہان نے الجھتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا، مگر وہ خاموش تھے، تو برہان نے خود ہی فائل پکڑی اور اسے کھول کر دیکھا، مگر اس پر لکھی تحریر پڑھتے برہان کا سانس تھم گیا۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ اسے لگا وہ اب سانس نہیں لے سکے گا۔ مجھے کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر۔ میں نہیں چاہتا تھا جب ٹیسٹ کرواؤں تو یہ رزلٹ سامنے آیا۔ میرے پاس کتنے دن ہیں میں یہ بھی نہیں جانتا، اور پینشن کے پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ میں اپنا علاج کروا سکوں۔ ویسے بھی اب تو عمر ہو گئی ہے، اگر اس کینسر سے بچ بھی گیا تو ویسے ہی بڑھاپے کے دن ہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی بچی کی فکر ہے۔ میں نے بہت محنت کی، اسے یہاں تک پہنچایا، اسے پڑھایا لکھایا، اس کی ہر خواہش پوری کی، مگر ان سب میں اسے اعتماد دینا بھول گیا۔ وہ باہر کی دنیا کو فیس نہیں کر پاتی، وہ بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں کوئی سے ذرا سا چھیڑ بھی دے تو اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ کئی دن تک بخار میں پڑی رہتی ہے۔ وہ برے مردوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے بس یہی ڈر ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بچی کا کیا ہوگا۔ بشیر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ 65 سالہ بوڑھا شخص جس نے اپنی نواسی کو بالکل بیٹیوں کی طرح پالا تھا، اور اب وہ موت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ برہان کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے سکے گا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائل لرز گئی۔ مگر اس کا کوئی تو علاج ہوگا۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں آپ کا علاج کرواؤں گا، اور پیسوں کی فکر مت کریں، میں ہوں نا، میری ساری دولت آپ کے لیے ہی تو ہے۔ برہان نے ان کا ضعیف ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ابا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں برہان،
مجھے علاج نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ اور چاہیے، اور میں جانتا ہوں کہ ساری دنیا میں واحد تم ایک ایسے انسان ہو جس پر میں خود کے بعد سب سے زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ برہان حیرت سے ابا کو دیکھتا رہ گیا۔ آپ حکم کریں بابا، آپ کی خاطر میں جان بھی قربان کر دوں گا۔ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری میرب سے نکاح کر لو۔ الفاظ تھے کہ پھندا جو برہان کو اپنے گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ حیرت زدہ سا بابا کو دیکھتا رہ گیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ اگر زندگی میں کبھی میرا احسان اتارنے کا موقع ملا تو تم اتارو گے۔ میں نے تمہاری جان بچائی تھی، یاد ہے تمہیں؟ تو اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری میرب کو اپنا لو، اس سے نکاح کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ اس کے مرنے کے بعد پر برہان کا دل پھر تڑپ اٹھا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو بابا، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کا احسان چکانے کی، تو میں تیار ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، آپ بس حکم کریں۔ وہ ان کے سامنے سر خم کر گیا۔ ابا کا دل ٹھنڈا ہوا۔ اس نکاح کو صرف احسان چکانے کا ذریعہ نہ سمجھنا برہان، میرے جانے کے بعد تم اس کا ویسے ہی خیال رکھنا، ویسے ہی محبت دینا جیسے میں نے دی۔ وہ جتنی نازک ہے نا، اس کے لیے تم بہترین انتخاب ہو۔ اس کے ساتھ کسی پولیس والے کا ہر وقت ہونا بہت ضروری ہے، جو اس کا محرم بن کر ہر غیر مرد سے اس کی حفاظت کر سکیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بابا، میں سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت اب سے میری عزت ہوگی۔ وہ واقعی بہت فرما بردار تھا۔ ٹھیک ہے، میں میرب سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گا، تم آ جانا، پھر میں فوراً نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ برہان زمین سے اٹھا۔ ہاں، مگر آپ کو بھی میری بات ماننی ہوگی۔ نکاح کے بعد آپ میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں گے اور میں خود آپ کا چیک اپ کرواؤں گا، اور پھر میں آپ کا علاج کرواؤں گا، اور اب آپ بھی منع نہیں کریں گے۔ ابا مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں پھر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب رک جاؤ، وہ چائے بنا رہی ہے، بس لاتی ہی ہوگی۔ برہان حیران ہوا۔ آپ کو کیسے پتا وہ بنا رہی ہوگی؟ آپ تو تب سے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ متجسس سا پوچھ رہا تھا۔ سارے گھر میں الائچی کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے نا، محسوس کرو۔ میں اس خوشبو سے ہی پہچان جاتا ہوں کہ وہ چائے بنا رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کی چائے سب سے الگ اور بہترین ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے میری بچی اب چائے کپ میں ڈال رہی ہوگی۔ تم بیٹھو، میں لاتا ہوں۔ برہان مسکرا دیا۔ ابا اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئے۔ برہان کی نگاہ چھت تک گئی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا سارا ماضی گھومنے لگا۔ وہ 10 سال کا تھا جب ایک کار حادثے میں اس کے والدین کی موت ہو گئی۔ اسے اس ایکسیڈنٹ سے بچانے والے بابا ہی تھے۔ وہ وہاں سے گزر رہے تھے جب انہوں نے وہ ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا۔ پھر وہ برہان کو ہاسپٹل لے گئے، مگر برہان کے والدین تو نہ بچ سکے۔ برہان اکیلا رہ گیا۔ ان کا گھر اور ساری دولت اس کے چچا ہڑپ چکے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ برہان بھی اپنے والدین کے ساتھ مر گیا، اسی لیے برہان واپس اپنے گھر نہیں گیا۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے ننیال میں کوئی نہیں تھا، اس لیے پھر بابا اسے اپنے ساتھ آرفنج ہوم لے گئے۔ پھر انہوں نے برہان کو وہاں داخل کروا دیا۔ پھر وہ ہر چند ماہ بعد برہان سے ملنے جاتے اور اس کی پسندیدہ چیزیں بھی لے جاتے۔ برہان وہیں پڑھنے لگا اور پھر وہیں بڑا ہوتا گیا۔ اس کے بعد بابا نے ہی اسے پولیس فورس جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ بابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک انجان مرد، ایسا مرد جس نے اس کی جان بچائی، پھر اسے پڑھایا لکھایا، اس کی ہر خواہش اور ضرورت پوری کی۔ باہر کی دنیا میں صرف ایک بابا ہی وہ اپنے تھے جو اسے اس کا خاندان رہ گئے تھے۔ پھر وہ واپس کبھی پلٹ کر وہاں نہیں گیا جہاں اس کے اپنے چچا رہتے تھے۔ وہ تو اس کے ماں باپ کی زندگی میں بھی بہت لالچی تھے، اسے بس بابا کا پتہ تھا جس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ وہ بڑا ہوتا گیا مگر بابا نے اس سے ملنا نہ چھوڑا۔ جب بھی بابا آتے تو اسے یہ بھی ضرور بتاتے کہ ان کی نواسی اب بڑی ہو گئی ہے، یا پھر ان کی نواسی میرب نے اب یہ کمال کر دیا۔ وہ میرب سے بہت محبت کرتے تھے اور اس نے بس میرب کو بابا کی باتوں میں ہی سنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بابا کو جتنا وہ عزیز ہے اتنی ہی میرب بھی عزیز ہے، اور بابا اس کی جان بچائی تھی، یہ بہت بڑا احسان تھا جو برہان مانتا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے یہ بھی لگتا تھا کہ شاید اس کے والدین کا وہ کار ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھا، اس کے چچا نے ہی کروایا تھا تاکہ وہ اس کے باپ کی ساری دولت ہڑپ لیں۔ اس کی ماں نے اس کے باپ سے پسند کی شادی کی تھی اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے ننیال والوں نے اسپیشلی اس کے ماموں نے اس کی ماں سے سارے تعلق توڑ لیے تھے، اسی لیے اس کی ماں کبھی واپس مائکے نہیں گئی، اور اس کی ماں نے اسے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کا کوئی مائکہ ہے ہی نہیں، جو بھی ہے بس اب یہی گھر ہے۔ اسی لیے ماں باپ کے بعد اس کے پاس اب یہ واحد رشتہ صرف ایک بابا ہی رہ گئے تھے، اور وہ بابا کی خوشی کے لیے
ان کی نواسی سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب بابا ٹرے پکڑے ہوئے واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور ٹرے برہان کے سامنے رکھی۔ چلو چائے پیو اور دیکھو کیسی بنی ہے، آخر پہلی بار میرے گھر آئے ہو۔ ویسے میں نے سنا ہے اگر لڑکے والوں کو چائے پسند آ جائے تو رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ بابا کی بات پر وہ ہنس پڑا، پھر چائے کا ایک کپ پکڑ لیا۔ اس نے چائے کا پہلا سپ لیا تو حلق تک سکون اتر گیا۔ چائے واقعی بہت اچھی بنی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ امٹ آئی۔ تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ رشتہ پکا ہو گیا۔ بابا کی بات پر برہان ہنس پڑا تھا۔ بابا آپ بھی نہ۔ بابا بھی ہنس پڑے۔ اسلام آباد شہر پر رات کے سائے پھیل چکے تھے اور اس وقت کچن میں کھڑی روٹیاں پکا رہی تھی۔ جب ابا کچن میں داخل ہوئے، کیا کر رہی ہو میرب؟ ابا کی آواز سے میرب ان کی طرف پلٹی۔ بس ابا 2 منٹ، ہو گیا کام، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں بس کھانا لگاتی ہوں۔ ابا بس سر ہلا کر کچن سے باہر آ گئے۔ پہلے وہ اس سے بات کرنے والے تھے مگر پھر کھانے کے بعد بات کرنے کا سوچا۔ میرب کھانا نکال کر صحن میں ہی لے آئی اور اب ابا اور وہ کھانا نکال رہے تھے۔ ابا خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے میرب کے ذہن میں وہ پولیس والا آیا۔ ویسے ابا، وہ پولیس والا کون تھا جو آج شام میں گھر آیا تھا؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ وہ برہان تھا، ابا نے مختصر بتایا۔ برہان؟ کون برہان؟ پہلے تو کبھی آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اسے ایک پل کے لیے حوصلہ بھی ہوا کہ شکر ہے ابا نے اس یونیورسٹی والے لڑکے کی شکایت نہیں لگائی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ اتنے امیر ہیں کہ شکایت لگانے کے بعد ان سب کا کچھ نہیں جائے گا مگر وہ ابا کا پکا جینا حرام کر دیں گے، اور وہ ابا کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے پاس واحد رشتہ ہی ابا ہی تو رہ گئے تھے۔ یہ سمجھو کہ جس طرح تم میری بیٹی ہو اسی طرح وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ ابا کی بات پر میرب مزید حیران ہوئی۔ آپ کا بیٹا؟ مگر آپ تو کہتے تھے میں آپ کی واحد اولاد ہوں، تو اب آپ کا یہ بیٹا کہاں سے نکل آیا؟ اسے شدید حسد ہوا۔ وہ تو اپنے ابا کی اکلوتی شہزادی تھی۔ ابا اس سے جیلس ہوتا دیکھ کر ہنس پڑے اور پھر برہان کی زندگی کی ساری کہانی بتا دی، جسے سن کر میرب کے چہرے کے تاثرات نارمل ہوئے۔ بہت برا ہوا ہے بیچارے کے ساتھ، اسے دکھ ہوا تھا، کیا ہی کہہ سکتے ہیں، جو اللہ کی رضا۔ ابا نے کاندھے اچکا۔ مگر وہ آیا کیوں تھا؟ آپ نے آج تک کسی کو گھر تک آنے نہیں دیا۔ کیا آپ نے اسے خود بلایا تھا؟ میرب ابا کو اچھے سے جانتی تھی۔ ہاں، تمہارے لیے بلایا تھا میں نے اسے۔ ابا کی بات پر میرب کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ میرے لیے؟ مگر کیوں؟ اس کا سانس تھم گیا۔ میں چاہتا ہوں میرب کہ میں تمہارا نکاح برہان سے کر دوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میرے بات اس دنیا میں ایک واحد وہی ہے جو تمہارا میرے جیسا خیال رکھ سکتا ہے۔ ابا کی بات پر میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابا؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، اور ابھی نہیں کرنی مجھے شادی، وہ رو دینے کو تھی۔ نہیں میرب، اس بار میں تمہاری کسی ضد میں نہیں آؤں گا۔ تم اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو اپنے ابا کی بات ماننی ہوگی، اور یقین رکھو وہ تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ میں نے اسے ہاں کہہ چکا ہوں، اب تم انکار کیے اس کے سامنے اپنے ابا کا سر جھکانا چاہتی ہو۔ ابا جانتے تھے کہ میرب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ میرب نے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اتنی بوجھ بن گئی ہوں میں آپ کے لیے؟ تو ایک کام کرے نا، کل ہی کروا دے میرا نکاح۔ وہ جل بھن کر کہتی اٹھی اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میرا اب کھانا تو کھا لو بیٹا، ابا نے پیچھے سے آواز لگائی۔ جائیں اور اپنے اسی بیٹے کے ساتھ کھائیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ اس کا ابھی بھی جلا ہٹا جواب آیا تو ابا ہنس پڑے۔ اگلے دن اسی ٹائم برہان ان کے سامنے بیٹھا تھا جس ٹائم کل یہاں بیٹھا تھا۔ وہ راضی ہے، میں چاہتا ہوں نکاح آج ہی ہو جائے۔ ابا کی بات پر برہان نے چہرہ اٹھایا انہیں دیکھا۔ وہ آج یونیفارم میں نہیں تھا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ایک بار اس سے بات کر لوں۔ اس نے ڈرتے ہوئے ابا کو دیکھا کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو میں بس اسے خود سے اس کی مرضی پوچھ کر اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کو خاموش دیکھ کر اس نے مزید وضاحت کی۔ ہاں کیوں نہیں، جاؤ بات کر لو، شادی کے بعد بھی تو تم دونوں نے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ابا نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تو وہ ڈرائنگ روم سے باہر آیا تو اسے میرب کچن میں نظر آئی۔ وہ کچن کی دہلیز تک آیا مگر اندر نہیں گیا، پھر گلا پھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرب کا دوپٹہ گلے میں تھا اور اس کے بالوں کی چٹیاں اس کی کمر پر تھی۔ برہان بس وہی دیکھ سکا۔ اچھا ہوا ابا آپ آ گئے، یہ چائے لیں۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اسے ابا سمجھ کر پلٹی مگر برہان کو سامنے دیکھ کر اس کی چلتی زبان بند ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، بس وہ اوپر تھی اور وہ نیچے۔ اس کا چہرہ دیکھتے برہان سانس نہ لے سکا۔
اس نے زندگی میں اتنی لڑکیاں دیکھی تھی مگر ایسا حسن، ایسی نزاکت اور ایسی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ میرا بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے شاید ہی زندگی میں پہلے کبھی اتنا خوبصورت مرد دیکھا تھا، مگر پھر اچانک وہ ہوش میں آئی۔ چائے والی ٹرے شیلف پر رکھتے اس نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا تو برہان بھی ہوش میں آیا۔ آپ؟ وہ فقط ایک لفظ بولی تھی مگر اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ یہ برہان کو ایک لفظ سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ ہاں میں برہان ہوں۔ بابا نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ میں بس یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ اس نکاح کے لیے راضی ہیں۔ بس میں خود پوچھ کر تسلی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں یہاں آیا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ اسلام آباد شہر کا ASP جس سے ہر مجرم کانپتا تھا، وہ ایک چھوئی موئی سی لڑکی کے سامنے کنفیوز ہو گیا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ بابا نے میری جان بچائی تھی، مجھے نئی زندگی دی تھی اور میں ان کا احسان مند ہوں۔ ان کی خواہش اور خوشی کے لیے میں یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ؟ وہ خاموش رہی تو برہان نے پھر پوچھا، ابا نے میرے لیے بھی آج تک بہت کچھ کیا ہے اور یہ نکاح ان کی خوشی ہے تو ان کی خوشی کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ بے فکر رہیں۔ وہ چہرہ موڑ کر کہہ رہی تھی۔ برہان کھل کر مسکرایا۔ رضامندی پوچھنا تو بس ایک بہانہ تھا۔ وہ ایک بار اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا اور اب اسے دیکھ لینے کے بعد برہان اپنے فیصلے پر پختہ ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی تو سراپا عشق تھی۔ اوکے، شکریہ۔ وہ اتنا کہتے پلٹ گیا۔ برہان کے جانے کے بعد میرب نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ پیچھے نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکرا دی۔ ہے تو ہینڈسم، وہ بڑبڑائی۔ اسے ابا کی پسند اچھی لگی تھی اور پھر 2 گھنٹے بعد ان کا سادگی سے اسی گھر میں نکاح ہو گیا۔ میرب مطمئن تھی، برہان بھی پرسکون تھا۔ ابا کی مرضی کے ساتھ ساتھ اب یہ نکاح ان کی بھی پسند بن گیا تھا۔ وہ تو سراپا عشق تھی اور پہلی نظر میں ہی برہان زیدی اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ ابا بہت خوش تھے، اب وہ اندر تک پرسکون تھے۔ نکاح کے بعد برہان نے بس 2 پل کے لیے اسے دیکھا۔ وہ کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ابا نکاح خواں اور چند گواہان کو رخصت کرنے گیٹ تک گئے۔ بس اس وقت سادہ سی سرخ فراک پہن رکھی تھی، کوئی خاص زیور یا مہندی نہیں لگائی تھی، مگر پھر بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ برہان اس کے پاس آیا اور بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ میرب کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ برہان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرب نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں۔ میں کوئی ہیرو تو نہیں جسے محبت میں بڑے بڑے دعوے کرنے آتے ہیں، نہ ہی مجھے کوئی ڈائلاگ بولنے آتے ہیں، مگر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ نکاح بابا کی خوشی کے ساتھ میری رضامندی بھی تھا۔ پتہ نہیں تھا کہ پہلی نظر میں بھی محبت ہو جاتی ہے۔ شاید مجھے محبت ہو گئی تو اب میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا اور صرف تمہارا وفادار رہوں گا۔ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے شکریہ مسز برہان۔ برہان نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب کیا اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میرب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اسے برہان سے کسی ایسے رد عمل کی توقع بالکل نہیں تھی۔ آج سے تم میری امانت ہو اور تمہاری حفاظت مجھ پر فرض ہے۔ وہ اٹھا اور اب میرب کے قریب آتے اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میرب کو اس کے لمس سے نہ صرف محبت بلکہ ساتھ عزت کا بھی احساس ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، چلتا ہوں۔ اس کے بال سہلاتے مسکرا کر کہتا پلٹا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مدھم سی مسکراہٹ نے میرب کے لبوں کو چھوا۔ ہائے، اتنی اچھی قسمت کہاں سوچی تھی میں نے کہ ایک ہیرو جیسا شوہر مل گیا۔ اس کا دل چاہا وہ جھومے، ناچے اور ڈانس کرے، مگر سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی اور اب بس اس کی سوچیں برہان کی ہی طرف تھیں۔ رات کا اندھیرا اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ یہ شہر کی ایک پرانی بند فیکٹری کا منظر تھا۔ اندھیرے میں ہیل کی ٹک ٹک گونجی اور پھر وہ اس مدھم سی روشنی میں چلتی نظر آئی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ وہ فیکٹری کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں پہلے سے ایک شخص رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ گنگنا رہی تھی، پھر اس نے کرسی پر بندھے اس شخص کے بال مٹھی میں جکڑے۔ میر زبیر کے ہونٹوں سے ایک کرراہ نکلی۔ کون ہو تم؟ وہ بے بسی سے چیخا۔ وہ اس کے بال چھوڑے، اس کا جبڑا دبوچ چکی تھی۔ تمہاری موت؟ اس نے سرگوشی کی اور اندھیرے میں مدھم سی روشنی کے اندر اس کی پراسرار آنکھیں مسکرائیں۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ پھر اس بے بسی سے چلایا، مگر اتنی مضبوطی سے اسے باندھا گیا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ 10 لڑکیاں تمہاری وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ چکی ہیں، 2 تمہاری وجہ سے سوسائڈ کر چکی ہیں اور 5 لڑکیوں کو تم آج کل ہراساں کر رہے ہو، وہ بھی سڑک پر چلتی لڑکیاں۔
ہمارے شہر کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ لڑکیوں کو یونیورسٹی جانا بھی اب عذاب بن گیا ہے، صرف تمہاری ایک رات کی ہوس کے لیے لڑکیوں کی ساری زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ اب تمہیں اس کی سزا تو ملنی ہی چاہیے نا۔ وہ ایک ایک لفظ سرگوشی کرتے ایک گن اپنے ہاتھ میں گھمانے لگی۔ اسے پہچانا؟ اب اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ یہ تمہاری ہی گن ہے اور اب یہی گن تمہاری سانسیں روکے گی، وہ پراسرائیت سے کہتے اس کی کن پٹی پر گن رکھ چکی تھی۔ تم ہو کون؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میر زبیر کی آنکھوں میں موت کا خوف ناچ رہا تھا۔ بلیک کوئین اس کے کان میں سرگوشی کرتی گن کا دباؤ سخت کر چکی تھی۔ اور تم نے کیا بگاڑا ہے میرا؟ تو چلو دکھاتی ہوں۔ اتنا کہتے اس نے دھیرے سے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور وہ بلیک کوئین کا چہرہ دیکھتے ہی میر زبیر کی چیخ نکل گئی، تم؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ زہریلی مسکراہٹ کے سنگ ٹریگر دبا چکی تھی اور اس کے ساتھ ٹھاک کی آواز نے ایک بند فیکٹری کی خاموشی کو چیر دیا۔ خون کی چھینٹیں اس کے چہرے پر بھی پڑیں۔ وہ پیچھے ہٹی، گن وہیں پھینکی اور اب زمین پر بیٹھی وہ میر زبیر کے خون سے اپنا نام لکھ رہی تھی، بلیک کوئین۔ جو بلیک کوئین کا چہرہ دیکھ لے پھر وہ کچھ بھی دیکھنے کا قابل نہیں رہتا۔ سرگوشی کرتی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، مگر اس کی ہنسی میں ایک زہر تھا اور اب وہ اپنا نقاب ٹھیک کرتی گنگناتی ہوئی پلٹ گئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک بھی دور جا رہی تھی۔ فجر کی اذانوں سے میرب کی آنکھ کھولی، وہ اٹھی، پھر کمرے سے باہر آئی، وضو کے لیے پلٹی تو اسے ابا کے کمرے کا نائٹ بلب جلتا نظر آیا۔ اسے حیرت ہوئی، ابا آج اٹھے نہیں۔ وہ اس سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ وہ ابا کو اٹھانے کی نیت سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج ان کے نکاح کو 10 دن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد برہان بس ایک بار آیا تھا، وہ بھی ابا کی موجودگی میں، مگر اس روز ان کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ بس اسے دیکھنے آیا تھا۔ ابا نماز پڑھ لیں، اس نے ابا کا کاندھا ہلایا، مگر ابا کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ ابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ان کا جسم برف کی طرح سرد تھا۔ ابا؟ میرب کا دل ڈوبا۔ ابا؟ ابا اٹھے نا؟ ابا کیا ہوا آپ کو؟ اس نے روتے ہوئے ابا کو جھنجھوڑا، مگر ان کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس نے کسی خوف کے اثر ابا کی کلائی پکڑی اور ان کی نبض دیکھی، مگر اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں سے ابا کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ ان کے سینے سے لپٹی اونچی آواز میں رونے لگی۔ نہیں ابا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابا پلیز اٹھے نا، آپ کی میرب کو آپ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا ابا، میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آپ تو مجھے چھوڑ کر مت جائیں نا ابا۔ غزیانی ہو کر چیخی کے شور سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ وہ اس وقت کرائم سین پر تھے۔ میر زبیر اپنے ہی باپ کی فیکٹری میں مردہ ملا تھا۔ وہ ابھی تک کرسی پر بندھا تھا اور اس کے سر کے بیچوں بیچ گولی کا سوراخ موجود تھا۔ پاس ہی اس کی گن پڑی تھی اور زمین پر وہی بلیک کوئین کا خول سے نام لکھا تھا۔ بلیک کوئین ایک اور جان لے چکی تھی۔ برہان ابھی یہی سب دیکھ رہا تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اپنا فون نکالا، بابا کا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مسکرا کر فون کان سے لگایا، مگر جو خبر اسے سامنے سے ملی وہ اس کے حواس چھین گئی۔ کیا؟ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میرب؟ نہیں، میں آ رہا ہوں۔ وہ فوراً کال کاٹتا وہاں بھاگا۔ سب نے حیرت سے برہان کو دیکھا۔ وہ کبھی ایسے کام کے بیچ نہیں گیا تھا۔ دوپہر کے 11 بج گئے تھے اور وہ اس وقت صحن میں ابا کی میت کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اب تو اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو بھی تھم گئے تھے۔ اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ اس کا واحد سہارا اس کے ابا اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ اب تک سانس بھی کیسے لے رہی تھی۔ صحن میں محلے کی عورتیں جمع تھیں، باہر بازار میں مرد تھے۔ وقت تھا کہ سرکتا جا رہا تھا۔ میرا ویسے ہی بیٹھی رہی۔ پھر برہان صحن سے اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کے بابا، اس کا واحد رشتہ، اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یہ شخص صرف اس کا باپ نہیں تھا، جس کے لیے سارا جہاں تھا، اور آج اس کا جہاں اس سے چھینا جا چکا تھا۔ برہان کی نظر پتھر بنی میرب تک گئی تو اس کے قریب آیا اور اس کے پاس گھنٹوں کے بل بیٹھ کر زمین پر میرب، اسے نم آواز میں اسے پکارتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے میرب کسی گہرے خواب سے جاگی۔ اس نے چونک کر برہان کو دیکھا، پھر حیرت سے آس پاس عورتوں کو ہجوم دیکھا، پھر اس کی نظر میت تک گئی اور پھر جیسے وہ ہوش میں آئی۔ برہان، ابا،
اس نے تڑپ کر برہان کی شرٹ مٹھی میں لی۔ نہیں برہان، ابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے برہان۔ ابا، وہ برہان کی باہوں سے نکلتی ابا کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر برہان کی پکڑ اس کے گرد مضبوط تھی۔ اسے اپنے قریب کرتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ برہان، آپ ابا سے کہیں نا، وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں نا۔ ابا سے کہیں اپنی میرب کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ میرب ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ برہان پلیز آپ کہیں نا۔ وہ برہان کا گریبان پکڑے ہذیانی سی چیخی۔ میں ابا کے بنا کیسے رہوں گی برہان؟ وہ ابا ہے میرے، مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ بے بسی سے اپنے بال مٹھی میں جکڑنے لگی۔ برہان کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ میرب، برہان نے اسے ہوش دلانے چاہی۔ میں یتیم ہو گئی برہان، میں دوسری بار یتیم ہو گئی۔ وہ تکلیف کی زیادتی سے چیخی۔ برہان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے بنا کچھ کہے میرب کو اپنے گلے لگا لیا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ سسک رہی تھی، وہ آہوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ برہان نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے میرب کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ دونوں کی تکلیف ایک جیسی تھی، دونوں نے ایک ہی شخص کو کھویا تھا۔ رو رو کر اس کا سانس پھول گیا، اس کا حلق تک بیٹھ گیا۔ برہان نے ابھی تک اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کی باہوں میں نڈھال پڑی تھی، بس ابا کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہمت کی بس ہو گئی تھی۔ آج اسے ساری دنیا خود پر تنگ محسوس ہو رہی تھی۔ صحن میں مرد داخل ہوئے، بیٹا جنازے کا وقت ہو گیا، ظہر کی اذان ہوئے بھی کتنی ہی دیر ہو گئی تھی۔ برہان نے میرب کے سر پر دوپٹہ دیا، وہ تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں برہان، انہیں کہے میرے ابا کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وہ تڑپ کر زمین سے اٹھی۔ برہان نے آگے بڑھتے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لیا۔ میرب، بابا کی روح کو تکلیف مت دو، انہیں جانے دو۔ برہان نے اسے پیار سے پچکارا، جیسے کسی بچے کو پچکارتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، میں اپنے بابا کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ برہان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرب، ہوش میں آؤ۔ برہان نے اس کا کاندھا جھنجھوڑا۔ بہت برے ہیں، میں ابا سے آپ کی شکایت کروں گی۔ بہت برا شوہر ڈھونڈ کر دیا ہے آپ نے مجھے۔ ابا دیکھیں، مجھے آپ سے دور کر رہا ہے۔ برہان کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا۔ برہان نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور صحن میں موجود عورتوں کے حوالے کیا۔ اسے اندر لے جائیں پلیز، اتنا کہتے وہ میت کی طرف بڑھا۔ نہیں برہان، میرے ابا کو مجھ سے مت جدا کر۔ برہان، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، پلیز ایسا مت کریں۔ میرے ابا کو لے کر نہ جائیں، میں مر جاؤں گی برہان، وہ چیخ رہی تھی۔ محلے کی عورتوں نے اسے بازو سے پکڑا، ان سے اپنا آپ آزاد کروا رہی تھی، مگر برہان میت اٹھانے بڑھا اور کچھ ہی دیر میں اس کی چیخوں کے درمیان ہی وہ اس کے ابا کو لے گئے۔ میرب کو لگا اس کا سانس بند ہو چکا ہے۔ اس کے سر پر زمین اور آسمان گھومے اور پھر وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ کوئی پانی لاؤ، عورتوں میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی میرب کو ہوش دلا رہی تھی اور کوئی اس کے لیے پانی لینے بھاگا۔ سب لوگ قبرستان سے واپس چلے گئے، مگر وہ ایک واحد تھا جو اس قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ تو میرا واحد رشتہ تھے بابا، آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے آپ میں دوسرا باپ نظر آتا تھا، آج دوسری بار میں نے باپ کھو دیا۔ کاش میں آپ کو واپس لا پاتا، کاش۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ پھر اس کے کانوں میں بابا کی آواز پڑی، میرے بعد میری میرب کا اسی طرح خیال رکھنا جیسے میں نے رکھا ہے۔ اسے بابا کی بات یاد آئی تو اسے میرب کا خیال آیا۔ وہ اکیلی تھی، اسے میرب کے پاس جانا تھا۔ اس نے ایک بے بس نظر اس قبر میں مٹی پر ڈالی۔ آپ نے ہم دونوں کے ساتھ ظلم کیا ہے بابا۔ چلے میں تو مرد تھا، اپنا دکھ سنبھال لیتا، مگر وہ کیسے سنبھالے گی خود کو؟ میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا، مگر ابھی آپ کی بیٹی کو میری ضرورت ہے۔ وہ ایک الوداع نگاہ اس قبر پر ڈال کر پلٹ گیا۔ اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، حیرت سے آس پاس دیکھا تو باہر رات کا اندھیرا اتر گیا۔ ہائے اللہ، میں اتنی دیر سوتی رہی، ابا کو کھانا بھی نہیں دیا، کیا کرتی ہو میرب؟ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی پاؤں میں چپل ڈالنے لگی۔ ابا ناراض ہو جائیں گے، انہیں دوا بھی تو دینی ہے۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی اس نے برہان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ برہان، آپ آ گئے؟ ابا کہاں ہیں؟ میں پتہ نہیں کب سے سو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ابا کو کھانا بھی دینا ہے، میں جلدی سے ابا کے لیے روٹیاں بناتی ہوں ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔
وہ اپنی ہی دھن میں کہتی اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال کر پھر سے کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب برہان نے اس کا بازو پکڑے اسے اپنے قریب کیا۔ ابا نہیں ہے میرب۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے بہت نرمی سے اس نے میرب کو سمجھایا۔ میرب الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ابا نہیں ہے؟ کہیں گئے ہیں کیا؟ ہاں، وہ عشاء کی نماز ادا کرنے گئے ہوں گے۔ آپ بھی نا عجیب باتیں کرتے ہیں، ڈرا دیا مجھے۔ برہان کو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں لگا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ ابا اس جہان سے چلے گئے، وہاں جہاں میرے ماں باپ گئے تھے، جہاں تمہارے ماں باپ گئے تھے، اس جہان میں میرب، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ لیکن تم بالکل بھی اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بابا تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ کر گئے ہیں نا، اب تم میری بیوی ہو، میری محبت، میری چاہت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ابا کے لیے دعا کرو بس۔ اس کی باتیں میرب کے دل میں زہر کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ تڑپتی اس کے حصار سے باہر نکلنے کو مچلنے لگی، مگر برہان نے حصار اور مضبوط کیا۔ میرب نے پوری طاقت لگائی کہ وہ برہان سے دور ہو سکے، مگر برہان نے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ پینک کر جائے گی۔ وہ تھک ہار کر اس کے سینے سے لپٹی آہوں اور سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا اور برہان دھیرے دھیرے اس کے سر اور کمر تھپکنے لگا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ برہان کی اپنی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ابا نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ کوئی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر بھی جاتا ہے کیا برہان؟ میرے لیے تو وہ پوری کائنات تھے، ان کے بنا میں کیسے رہوں گی؟ وہ اس کی شرٹ کا کالر مٹھی میں جکڑ رہی تھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا، ادھر دیکھو مجھے۔ برہان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میرب نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ برہان پلیز آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا۔ ابا کے بعد آپ میرا اکلوتا رشتہ ہیں۔ ابا نے آپ کو میرے لیے منتخب کیا تھا۔ اگر آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو خدا کی قسم میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اس کے ذہن میں یہ خوف آنے لگا تھا کہ شاید وہ بھی اس سے دور ہو جائے گا، شاید برہان بھی اس کا نہ رہے۔ اس کی بات پر برہان کا دل نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خبردار آئندہ چھوڑنے کی بات کی تو۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ تمہیں چھوڑنا اپنی سانس روک دینے کے مترادف ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ بابا نے اپنی سب سے بڑی قیمتی امانت مجھے دی۔ تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، پھر اس کے دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ چلو یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ میرب نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، بس آپ کہیں مت جائیں۔ وہ اس کا بازو دبوچ چکی تھی۔ وہ اب اسے ایک منٹ کے لیے بھی الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ ہی اسے نظروں سے اوجھل کرنا چاہتی تھی۔ میرب کچھ کھا لو میری شہزادی، اس نے پیار سے بہلایا۔ ابا کے بنا اب کچھ بھی میرے حلق سے نہیں اتر سکتا برہان۔ ویسے ہی اس کا بازو پکڑے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ برہان بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسلام آباد شہر پر ایک اور دن اتر چکا تھا۔ آج ابا کی موت کو پورا ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس ایک ہفتے برہان نے اسے کیسے اور کتنے پیار سے ہینڈل کیا وہی جانتا تھا۔ بہت مشکل سے، بہت پیار سے اسے کچھ کھلاتا پلاتا تھا۔ وہ بس گھر کی چار دیواری میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ آج وہ کافی دنوں کے بعد پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ وہ میرب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے بابا کی موت کے بعد سے وہ یہیں تھا۔ وہ بھی پولیس اسٹیشن سے واپس گھر آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ میرب، بہت محبت سے پکارتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کی آواز سے میرب کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ برہان، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، شاید وہ اس کے آنے سے پہلے رو رہی تھی۔ کیا ہوا برہان کی جان؟ اس کے مزید قریب ہوا تو اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ خود اسے ایک ہفتے میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ وہ ذہنی اذیت کا شکار تھا۔ وہ ایسے ہی میرب کو اپنے حصار میں لیتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ میرب اس کے اوپر تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ میرب، میرے ساتھ میرے گھر چلتے ہیں؟ اس نے اچانک چھت کو گھورتے میرب سے کہا تو میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں یہ گھر کیسے چھوڑ دوں برہان؟ یہ میرے ابا کا گھر ہے، یہاں کے چپے چپے میں ان کی یادیں ہیں، ان کی خوشبو ہے۔ برہان نے اسے بیڈ پر منتقل کیا اور خود اس کے اوپر جھکا۔ اگر میں یہاں رہا تو خدا کی قسم جان نکل جائے گی میری۔ وہ مجھے ہر جگہ نظر آتے،
اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہے، پلیز مجھ پر رحم کھاؤ۔ وہ بے بس تھا، میرب کو اس پر ترس آیا۔ اوکے چلیں جائیں گے، مگر کچھ دن تک۔ ایک دم سے جانے کا حوصلہ نہیں ہے میرے اندر۔ برہان کو اس کی یہی بات سکون دے گئی۔ اس کے چہرے پر جھکتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ میرب کو سکون محسوس ہوا۔ پھر برہان نے اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے، پھر دونوں گالوں پر، پھر اس کی ٹھوڑی پر، اور پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ میرب کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی۔ برہان اس کے لب اپنے لبوں میں لیتے اس کی سانسیں لیتا خود کو سکون پہنچانے لگا۔ میرب نے سانس لینے کی کوشش کی مگر لے نہ سکی۔ اس نے برہان کے سینے پر دباؤ دیتے اسے ہوش دلانی چاہی، مگر برہان مزید اس کے اوپر جھکتا شدت سے اسے اپنے قریب کر گیا اور اپنی گرفت اس کے لبوں پر مزید گہری کی۔ میرب نے زور سے اس کے سینے پر دباؤ دیا تو وہ پیچھے ہوا اور حیرت سے میرب کو دیکھا کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ میرب اپنا سانس درست کر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر برہان کے حصار میں نیچے پڑی تھی۔ تم میں ایسا کیا چاہتے ہو میرب؟ تم مجھے سکون کی طرح عزیز ہو گئی ہو۔ وہ سرگوشی کرتے اس کے مزید قریب جھکا۔ تم میرے قریب ہو تو میں ہر دکھ درد بھول جاتا ہوں۔ تم میرا سکون بن گئی ہو میرب، اور میں ہمیشہ کے لیے اس دکھ درد کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ وہ سرگوشی کرتے اس کی گردن پر جھکا۔ اب اس کے لب میرب کی گردن اور گلے پر سرکتے اس کی بیوٹی بون تک پہنچ گئے۔ برہان، میرب نے اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر اب برہان کے لیے یہ مشکل ہو رہا تھا۔ پلیز ابھی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ برہان ہوش میں آیا اور جلدی سے پیچھے ہوا اور سیدھا ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میرب کو لگا شاید وہ ناراض ہو گیا۔ وہ سیدھی ہوئی اور برہان کے قریب ہوتے اس کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ برہان نے گہری سانس لے کر اس کے گرد حصار مضبوط کیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے سینے سے لگی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے معلوم بھی نہ ہوا۔